بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذه فائدۃ ہنا فائدۃ. اعتراض تو وارد ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس اعتراض نہیں ہے تو میں حاضی کو مبتدا بنا دوں گا اور فائدۃن کو خبر بنا دوں گا. اگر ہنا فائدۃن کہیں تو یہاں اعتراض وارد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں سوال نمبر 23 کا فائدہ. فرماتے ہیں فائدۃ الفاعل یکون صریحا کما رأیت او معولا بالصریح وهو ما سبق من الموصول الحرفی وصلته نحو بلغنی انک نجحت فی الامتحان اے بلغنی نجاحک. وكذلك العامل فإنه صريح أو معول بالصريح وأنواعه ثلاثة. الأول اسم الفعل نحو هيهات من الزلة بعد. الثاني المصدر نحو عجبت من إهانتك صديقك أي من أنك أهنت صديقك. الثالث اسم الفاعل. ادھر اسم الفاعل دیا ہے غلط ہے. اسم الفاعل والصيغة المبالغة والصفة المشبهة والصفة المشبهة نحو المدرسة ناجحة تلامذتها وفعال لما يريد والمدينة نظيفة شوارعها ويجري هذا المجرى ما يشبه الفعل من ظرف وشبهه أي حرف الجر مع مجروره. أفعل التفضيل نحو هذه عنده مال وفي خزانته كتب نفيسة ولم أرى تلميذا أجدر به الثناء من صاحب الاجتهاد. فرماتے ہیں سوال نمبر تھا کیا 23. کہا تھا فاعل کی یعنی کم قسما للفاعل. فاعل کی کتنی قسمیں ہیں یہ سوال تھا. کم قسما للفاعل تو اس کے جواب میں آیا تھا الفاعل قسمان. ٹھیک ہے. اسی بحث میں اسی ٹاپک میں ایک فائدہ بھی مصنف نے ذکر کیا ہے. فائدے میں کیا فرماتے ہیں؟ فائدے میں یہ فرماتے ہیں کہ الفاعل یکون صریحا. نمبر 1 کیا فاعل صریح ہوتا ہے، اس میں صریح ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اس میں معول جس کو فعل سے تعویل کر کے اسم بنایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس میں معول. ایک ہوتا ہے صریح یعنی اس میں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صراحتاً ہی اسم ہوتا ہے، واضح طور پہ اس میں تعویل کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. تو فاعل کی 2 قسمیں، ایک فاعل صریح ایک فاعل معول. اچھا کما رأیت جیسا کہ آپ نے دیکھا. کس کو؟ فاعل صریح کو. ہاں ماشاء القائد. یہاں قائد کیا ہے؟ اس میں صریح ہے. اسی طرح حضرت العساکر یہاں فاعل کیا ہے؟ اس میں صریح ہے. اسی طرح کیا ہے؟ ذہب زید زید گیا یہاں فاعل اس میں صریح ہے چونکہ زید ہے، اس میں تعویل کرنے کی اصلاً ضرورت ہی نہیں ہے، خود اسم میں فاعل بنے گا ڈائریکٹلی. او معولا او عاطفہ او عاطفہ کہاں عطف ہو رہا ہے؟ صریحاً پہ. ہاں
الفاعل یکون صریحا او مؤولا، یعنی فاعل مؤول ہوتا ہے، یا تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ مؤول بالصریح ہوتا ہے، یعنی صریح کی طرف اس کی تاویل کی ہوئی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ خود تو صریح نہیں تھا لیکن صریح کی طرف اس کی تاویل کی گئی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مؤولاً عطف ہے کس پہ؟ صریحاً پہ۔ صریحاً ترکیب میں کیا تھا؟ یکونو کے لیے خبر، چونکہ افعال ناقصہ کیا کرتے ہیں؟ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع دیتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بنا کر نصب دیتے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہے؟ مؤول کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا؟ فاعل مؤول کیا ہے؟ یعنی تاویل شدہ فاعل کون سا ہوتا ہے؟ وَهُوَ مَا، یہ مؤول بالصریح کیا ہے؟ ما وہ چیز ہے سبکا من الموصول الحرفی وصلتہ، جس کو پکھلایا جاتا ہے، جس کو پکھلایا جاتا ہے، کس سے؟ موصول حرفی سے اور اس کے صلے سے، یعنی موصول حرفی اور اس کے صلے کو پکھلا کر کیا کیا جاتا ہے؟ مصدر بنایا جاتا ہے۔ جب مصدر بنے گا تو اس میں صریح بن جائے گا۔ سمجھ میں آئی گا؟ اس کی مثال دیتے ہیں۔ کس کی مثال؟ فاعل مؤول کی مثال دیتے ہیں۔ نحو جیسے بلغنی انک نجحت فی الامتحان، اب کیا؟ مجھے تک پہنچ گیا، بلغا پہنچ گیا، نی مجھے تک کیا؟ انک نجحت فی الامتحان کی تحقیق آپ کامیاب ہو گئے امتحان میں، یہ خبر مجھے تک پہنچ گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات مجھ تک پہنچ گئی، یعنی اگر تاویلی معنی کریں تو کیا بنے گا؟ تیرے امتحان میں کامیاب ہونے کی خبر، خوشخبری مجھ تک پہنچ گئی، تیری کامیابی مجھ تک پہنچ گئی، یا یوں کہیں تیرے کامیاب ہونا مجھ تک پہنچ گیا۔ اب اس کو تاویل کریں گے تو کیا بنے گا؟ انا اور اس کے اسم اور اس کی خبر کو مصدر میں پکھلا دیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ پکھلا کر مصدر بنا دیں گے تو نجاحک بن جائے گا۔ نجاحک، نجحت سے مصدر کیا ہے؟ نجاح۔ اب اس کو کا ضمیر کی طرف، چونکہ تا ہے نا، نجحتا مخاطب ہے تو مخاطب کی ضمیر کی طرف اضافہ کریں گے تو وہی معنی حاصل ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر یہ تاویل و مصدر ہو کر کیا بنے گا؟ نجاح مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل بلغنی، مجھے تک کیا چیز پہنچی ہے؟ پہنچنے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ کامیابی کی طرف ہے، تو کامیابی کیا بنے گا؟ فاعل بن جائے گا۔ اتنے تک گل سمجھ میں آئی؟ امتحان کون سا صیغہ ہے؟ باب افتعال کا مصدر، ماشاءاللہ باب افتعال کا مصدر ہے۔ مہانا کو باب افتعال میں لے جائیں تو کیا ماضی آئے گا؟ امتحنا، مضارع آئے گا یمتحنو، اور مصدر آئے گا امتحان۔ آفرین، شاباش۔ ہفتہ اقسام میں کیا ہے آغا صاحب؟ ثلاثی، صحیح اور سالم، شاباش، آفرین۔ یہ ایک بات سمجھ میں آئی؟ کسی کا اعتراض ہے اس میں، یا کسی کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو؟ اللہ کا شکر ہے۔ وَكَذَلِكَ الْعَامِلُ، یعنی کذالک اشارہ ہے کس کی طرف؟ جس طرح فاعل کی دو قسمیں، فاعل صریح اور فاعل مؤول، اسی طرح العامل، عامل کی بھی دو قسمیں۔ یعنی کیا مطلب؟ عامل بھی صریح ہو سکتا ہے، عامل بھی مؤول ہو سکتا ہے۔
یہ کذالکا خبر مقدم ہے، العامل مبتدائے مؤخر ہے۔ فإنہ پس تحقیق کہ یہ عامل صریح صریح ہوتا ہے، او مؤول یا مؤول بھی صریح ہوتا ہے، یعنی صریح کی طرف اس کی تاویل کی جاتی ہے یا تاویل شدہ ہوتا ہے۔ وَأَنْوَاعُهُ ثَلَاثَةٌ، اور عامل کی 3 قسمیں ہیں۔ انواع مضاف مضاف الیہ مبتدا، ثلاثۃ اس کی خبر بن جائے گی، ثلاثۃ اس کی خبر بن جائے گی۔ تو عامل کی 3 قسمیں، الاول، اب کون سے عامل کی بات ہو رہی ہے؟ عامل صریح کی 3 قسمیں یا عامل مؤول کی 3 قسمیں؟ پہلے عامل کی 2، یعنی عامل 2 طرح کا ہو سکتا ہے، صریح بھی ہو سکتا ہے، مؤول بھی ہو سکتا ہے۔ اب آگے جا کے کہا وَأَنْوَاعُهُ ثَلَاثَةٌ، اور کیا کہتے ہیں؟ عامل مؤول کی 3 قسمیں۔ شیابہ شیخنا الاعجاز نے بتا دیا، ہاں اچھا ٹھیک ہے، مؤول بالصریح کی 3 قسمیں۔ الاول اسم الفعل، نمبر 1 کیا ہے؟ اسم الفعل۔ اولو مبتدا بنے گا، اسم الفعلی اس کی مضاف مضاف الیہ اس کی خبر۔ نحو ہیہات منا الذلۃ، ہم سے ذلت دور ہو گئی یا ہوئی۔ اے بعودہ، یعنی یہ ہیہاتہ اس میں فعل ہے، یہ بعودہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو یہاں تاویل کی ضرورت ہے یا تاویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں، تاویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی بعودہ کی طرف تاویل کریں گے تو پھر مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ ہیہاتہ یعنی بعودہ، من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہو گئی۔ اب ہیہاتہ اس میں فعل ہے، من حرف جارہ، نا ضمیر، اچھا الذلۃ فاعل ہے، کس کے لیے؟ ہیہاتہ کے لیے۔ اور یہ کیا ہے؟ ایسا اس میں فعل ہے جو فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جو اس میں فعل ماضی کے معنی میں آئے وہ صرف فاعل کو رفع دیتا ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ لازم استعمال ہوتا ہے۔ الثانی، عامل کی دوسری قسم المصدر، مصدر ہے، یعنی جس طرح اس میں فعل عامل بن سکتا ہے اسی طرح کیا ہے؟ مصدر بھی عامل بن سکتا ہے۔ نحو، یعنی دونوں عامل مؤول، نحو عجبت من اہانتک صدیقک، مجھے تعجب ہوا تیرے اہانت کرنے سے، توہین کرنے سے، صدیقک تیرے اپنے دوست کی اہانت کرنے سے مجھے تعجب ہوا۔ اصل میں یہ کیا تھا؟ اصل میں تو اس طرح تھا، اے من انک اہنت صدیقک، یعنی مجھے تعجب ہوا تحقیق کی تیرے اہانت کرنے سے، تیرے اپنے دوست کی اہانت کرنے سے مجھے تعجب ہوا۔ اب اس کو تاویل کیا تو کیا بن گیا؟ عجبت من اہانتک صدیقک بن گیا۔ تو یہاں مصدر جو ہے یہ کیا ہے؟ تاویل شدہ ہے، مؤول ہے، کس سے؟ موصول حرفی اور اس کے صلے سے۔ دوسرے الفاظ میں حروف مشبہہ بالفعل کیا؟ انا، اور اس کے اسم اور خبر سے تاویل شدہ ہے۔ سمجھ میں آئی گل؟ تو کتنے مؤول عامل ہو گئے؟ 2۔ اچھا اس کی ترکیب کروں، عجب فعل تو اس کا فاعل، من جار، اہانتی مجرور، اہانتی مضاف کا مضاف الیہ، پھر صدیقہ مضاف
ہاں کا مضاف صدیقہ مضاف کا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ احانتی کے لیے مفعول بھی ہے، یہ مفعول بھی ہے، اور احانتی اپنے فاعل کی طرف کیا ہے؟ اضافہ ہے۔ آپ نے عوامل میں پڑھا ہوگا جب فاعل کیا ہے مصدر اپنے فاعل کی طرف اضافہ ہوگا تو اس صورت میں مفعول کو نصب دے گا، سمجھ میں آئی بات؟ یہاں کیا ہے؟ اپنے فاعل کی طرف اضافہ ہے۔ اچھا یہ جو اس کے بدل میں کیا ہے من جا رہا ہے انہ حروف مشبہ بالفعل کا، اس کے لیے اسم اور احنتا فعل و فاعل اور صدیقہ مضاف کا مضاف الیہ یہ احنتا کے لیے کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، مفعول بھی۔ پھر یہ احنتا اپنے فاعل مفعول سے مل کر پورا جملہ کیا ہے؟ انہ کے لیے خبر ہے، جملہ محلاً مرفوع ہے۔ اچھا یہ گل سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آج تو آہستہ پڑھا رہا ہوں نا شیخنا الاجاز۔ الثالث تیسری صورت اسم الفاعل اسم فاعل وصیغۃ المبالغۃ اور صیغہ مبالغہ ہے۔ تین نوعیں کہا تھا، تیسری نوع اسم فاعل ہے، وصیغۃ المبالغۃ اور مبالغہ کے صیغے، اچھا والصفۃ المشبہۃ اور صفت مشبہہ ہے۔ ہر ایک کی مثالیں دیں گے۔ نحو المدرسۃ ناجحۃ تلامذتها، مدرسے کے طلباء کامیاب ہوئے یا کامیاب ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ کیا ہے؟ ناجحۃ اسم فاعل ہے، اس نے اپنے فاعل تلامذہ کو کیا دیا ہے؟ ہاں رفع دیا ہے، چونکہ یہ اس کا فاعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے۔ اچھا تلامذۃ مضاف ہا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر ناجحۃ کے لیے یہ فاعل، پھر اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر المدرسۃ مبتدا کی خبر۔ اچھا انہوں نے مطلق عامل کی قسمیں غالباً بیان کی ہے، ہمیں ادھر عامل معول یعنی عامل معول کی ہم نے قسموں کو خاص کر دیا ہے۔ یہاں سے یہ لگتا ہے مطلق عامل کی انہوں نے تین قسمیں بیان کی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اچھا آگے چلو، یہ کس کی مثال تھی؟ اسم فاعل کی مثال ہے۔ آگے چلو، وفعال لما یرید، وہ کرنے والا ہے، وہ کرنے والا ہے، کس کو؟ لما یرید، اس چیز کو جو وہ ارادہ کرتا ہے، جو جس چیز کا وہ ارادہ رکھتا ہے اس کو کرنے والا ہے۔ اب دیکھو فعال کیا ہے؟ صیغہ مبالغہ لالا، صیغہ مبالغہ ضراب کے وزن پہ فعال، اور اس کے اندر ضمیر ہے، اس کے اندر ضمیر ہے، وہ اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ وہ کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ اللہ اکبر، کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف، وہ کرنے والا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اچھا تو لما یرید، ما کیا ہے؟ پھر مفعول بھی ہے، ما کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، اور لام کیا ہے؟ لام زائدہ ہے، حرف جر لام زائدہ ہے۔ اچھا یریدو فعل و فاعل، صلہ ما صلہ موصول مل کر یہ مجرور لام، اور محلاً یہ منصوب ہے، لفظاً کیا ہے؟ یعنی اس کی جگہ جو ہے لفظاً بھی تو مجرور نہیں ہو سکتا ہے نا، یہ مبنیات میں سے ہیں، یعنی ایک اعتبار سے حقیقت میں دیکھیں تو یہ منصوب ہے چونکہ مفعول بھی ہے، اور ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو یہ محلاً مجرور ہے چونکہ یہ مبنی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اچھا وَيَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى، اور اسی جاری ہونے کی جگہ پر جاری ہوتے ہیں،
اسی جاری ہونے کی جگہ پہ جاری ہوتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ جیسے آپ جاری کر رہے ہیں اسی طرح دوسری چیزیں بھی جاری ہوتی ہیں. کدھر ہے وہ یار؟ پہلے بتا دیتے، نیچے آنے کے بعد بتا دیتے ہیں. شیخنا الاعجاز دیکھو، والمدینۃ نظیفۃ شوارعها، شہر کے سڑکیں صاف ستھری ہیں. شہر کی سڑکیں صاف ستھری ہیں. اب کیا ہے؟ نظیفتن صفت مشبہہ ہے. نظیف نظیفان نظیفون نظیفتن مفرد مؤنث صفت مشبہہ سے. اب اس نے کیا دیا ہے؟ اپنے فاعل کو رفع دیا ہے. فاعل کیا ہے؟ اس میں صریح ہے، اس میں معول ہے. اس میں صریح ہے، اس میں صریح ہے. وہ کیا ہے؟ شوارع ہے. شوارع مضاف مضاف الیہ، یہ نظیفتن کے لیے فاعل ہے، اور نظیفتن کیا ہے؟ صفت مشبہہ ہے. اچھا آگے چلو، یہ گل سمجھ میں آئی بات؟ المدینۃ مبتدا، نظیفۃ صفت مشبہہ بالفعل، شوارع مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ فاعل. نظیفۃ پھر نظیفۃ اپنے فاعل سے مل کر المدینۃ مبتدا کے لیے خبر. ویجری ھذا المجری، اس جاری ہونے کی جگہ پہ جاری ہوتا ہے، جاری ہوتے ہیں. کیا جاری ہوتے ہیں؟ ما وہ چیزیں جاری ہوتی ہیں یشبہ الفعل، جو فعل کے ساتھ شباہت رکھتی ہیں. وہ بھی کیا ہے؟ فاعل کو رفع دیتی ہے. وہ بھی کیا ہے؟ فاعل کو ما وہ چیزیں یشبہ الفعل، جو فعل کے ساتھ شباہت رکھتی ہیں. وہ چیزیں کس میں سے ہوں گی جو فعل کے ساتھ شباہت رکھتی ہیں؟ فرماتے ہیں من ظرف، ظرف میں سے، وشبہ اور شبہ ظرف میں سے. کیا مطلب؟ ای حرف الجر، حروف جارہ میں سے. حروف شبہ ظرف سے کیا مراد؟ حروف جارہ. مع مجرورہ، حروف جر اپنے مجرور کے ساتھ. وافعل التفضیلی، اور افعل تفضیل. یہاں افعل کیوں پڑھا ہے شیخنا العزیز والکبیر؟ چونکہ یہ غیر منصرف ہے. یہ غیر منصرف ہے. تو غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ حالت جری میں مفتوح ہوتا ہے. تو لالا اضافہ نہ ہو تو مفتوح ہوتا ہے. یہاں تو اضافہ ہے، جب اضافہ ہے تو کسرہ. وافعل التفضیل پڑھو، غلط کیوں پڑھتے ہو؟ وافعل التفضیل. اب صحیح ہو گیا؟ نہیں ہو گیا؟ وہ من نے کس کو جر دیا؟ ظرفن کو جر دیا، من ظرفن. اور وشبہ، اور آگے جا کے کیا کہا؟ وافعل التفضیلی، اور افعل تفضیل میں سے. سمجھ میں آئی گل؟ اس میں تفضیل فاعل کو رفع دیتا ہے، لیکن بہت کم اس میں ظاہر فاعل کو رفع دیتا ہے، اکثر ضمیر کو دیتا ہے. اس لیے انہوں نے لا کے نیچے شبہ فعل میں لگا لیا. شبہ فعل تو اسم فاعل بھی ہے، مصدر بھی ہے، سب کچھ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن انہوں نے نیچے لائے. آگے چلو. نحو ھذہ عندہ مال، ھذہ عندہ، یہ عندہ اس کے پاس مال مال ہے. تو ھذہ کیا ہے؟ اسماء اشارہ ہے نا. اسماء اشارہ مبتدا ہے. عندہ کیا ہے؟ مضاف ہو. کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا. تو یہ مالن کیا بنے گا؟ عندہ کے متعلق کے لیے فاعل بن جائے گا. عندہ کے متعلق کے لیے کیا بنے گا؟ فاعل بن جائے گا. یہ انہوں نے فاعل کی مثال دی ہے. وفی خزانتہ،
کتب نفیست، اور اس کے خزانے میں، کس کے خزانے میں؟ بادشاہ کے خزانے میں، امیر کے خزانے میں، یا عالم دین کے خزانے میں، یا حکومت کے خزانے میں؟ کتب نفیست، اچھی اچھی کتابیں، اچھی اچھی کتابیں ہیں۔ اب یہ کتب کیا ہے؟ موصوف، نفیستن کیا ہے؟ صفت، صفت موصوف مل کر کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے۔ اور فی کا متعلق کیا ہے؟ فی جار، خزانتی مجرور، خزانتی مضاف، ہی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ متعلق استقرہ بنے گا۔ تو استقرہ فی کا متعلق ہو گیا، استقرہ کے اندر ضمیر ہے نہیں؟ ہاں ہے، وہ اس کا کیا بنے گا؟ فاعل بن جائے گا۔ یہ معلوم پہ تھوڑا ڈاٹ ہے، لیکن اس کو رکھو آگے چلو، این پہ میں سوچتا ہوں۔ ولم ارتل، یہ مسئلہ حل ہو گیا نفیست، یعنی فی خزانتی ہی متعلق محذوف سے ہو کر کیا بنے گا؟ استقرہ سے ہو کر خبر مقدم، اور کتب نفیست مبتدا مؤخر بن جائے گا۔ یہاں اس میں خود وہ کیا کہتے ہیں، فاعل کو رفع نہیں دیا ہے، بلکہ اس کا متعلق مجازن کہہ سکتے ہیں، اس کا متعلق کیا ہے؟ استقرہ ہے۔ اس استقرہ کے اندر کیا ہے؟ ضمیر فاعل ہے، یعنی اس نے فاعل کو رفع دیا ہے، رفع دیا ہے۔ آگے چلو۔ وَلَمْ أَرَ تِلْمِيذًا أَجْدَرَ بِهِ الثَّنَاءَ، میں نے ایسے شاگرد کو نہیں دیکھا، کیا؟ اجدرا، ایسے شاگرد کو نہیں جس کی ثنا کیا ہو؟ اجدر ہو۔ اجدر کا لفظی معنی میرے ذہن میں نہیں ہے، جس کی مدح زیادہ ہو، غالباً یہی سمجھ میں مجھے آتا ہے۔ ایسے شاگرد کو نہیں دیکھا جس کی مدح کیا ہو؟ زیادہ ہو، کس سے؟ صاحب اجتہاد سے، صاحب اجتہاد سے، یعنی جس کی تعریف، جس کی ثنا زیادہ ہو، کس کی نسبت؟ جو اجتہاد کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، اس سے زیادہ اس کی مدح و ثنا ہو۔ ایسے شاگرد، ایسے طالب علم کو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اب اجدرا کیا ہے؟ اجدرا یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل ہے۔ اس نے ثنا اپنے فاعل کو کیا دیا ہے؟ رفع دیا ہے۔ اپنے فاعل کو کیا دیا ہے؟ رفع دیا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، یہ اجدرا اپنے فاعل اور بھی متعلق اور من متعلق سے مل کر کیا بنے گا؟ تلمیذن کے لیے صفت بن جائے گا۔ پھر یہ تلمیذن اپنی صفت اور کیا کہتے ہیں اپنی صفت سے مل کر ارک فعل کے لیے، ارا فعل کے لیے مفعول بھی ہے۔ ولم ارا ہے نا، ارا فعل کے لیے کیا ہے؟ مفعول بھی ہے۔ اور ارا اپنے کیا کہتے ہیں فاعل، اندر ضمیر انا ہے اس سے، اور تلمیذن مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ یا خبریہ بن جائے گا۔ آگے چلیں نہ چلیں؟ اچھا، آپ کو اشتباہ نہ ہو جائیں، دیکھو اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اضافے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یا الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اجدرا نہ اضافہ ہے نہ الف لام کے ساتھ ہے، بلکہ من کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے۔ اور من جار ہے، صاحبی مجرور ہے، صاحبی مضاف ہے، اجتہادی مضاف الیہ ہے۔ سمجھ میں آئی گل؟ آگے چلنا ہے یا بس کریں؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ چابیاں میرے پکول کہاں سے آ گئی؟